ظاہر جو امریکہ میں صورتحال ہے اس میں آپ کا بھی نیوز ویک میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ آپ نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک جو نیوکلیئر وار ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، کسی بھی قسم کی جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب متحرک ضرور ہوئے ہیں سیکریٹری خارجہ، انہوں نے کل وزیر اعظم پاکستان سے بات کی، پھر بھارت کے وزیر خارجہ سے بات کی، بھارت کو کہا کہ ایسکیلیشن میں کمی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لے کے آئے، پھر ان کے سیکریٹری دفاع نے بھارت کے وزیر دفاع سے بھی بات کی ہے۔ اس وقت امریکہ میں ماحول کیا ہے؟ کیونکہ انیشلی یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک تو امریکن میڈیا آلموسٹ اگنور کر رہا ہے ماضی کے برعکس اس صورتحال کو، ان کے اپنے بھی ظاہر بہت سارا مسائل ہیں ٹیرفز کو لے کر، صدر ٹرمپ کے 100 ڈیز کو لے کر، مگر کوئی زیادہ کوریج نہیں ہوئی۔ واشنگٹن میں کیا ماحول ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ ہے کشیدگی کی، اس میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی اگر آخری جو اس قسم کا واقعہ ہے وہ یاد کیا جائے تو وہ 2019 میں تھا پلوامہ کا۔ اس میں دیگر ممالک نے اور خاص طور پر امریکہ نے ہمیشہ ایک کردار ادا کیا ہے اور یقیناً مثبت کردار ادا کیا ہے، صورتحال کو جو ہے کشیدگی کو کم کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح کل بھی جو گفتگو جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم سے ہوئی اور بھارت میں بھی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ہوئی، اس میں اس معاملے کو دونوں ملکوں کے مابین ذمہ وارانہ طور پر حل کرنے کی انہوں نے خاص طور پر جو ہے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور امید یہی ہے کہ ایک ذمہ واری کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب دو ایسے ممالک جن کے اندر جوہری صلاحیت موجود ہے اور ان کے اندر کشیدگی کی ایک تاریخ اس حد تک موجود ہے ان کے درمیان کہ 3 کم از کم جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، تو اس صورتحال کے اندر ایسے واقعے کو جو کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامہ رچانا اور اس کی بنیاد پر جو بھارت کے اندر جو کوتاہی اور کمی ہے، چاہے وہ انتظامی ہے، چاہے ان کے کوئی داخلی انتخابی مسائل ہیں، چاہے ایک تاریخ ہے پوری کی پوری، ایک وراثت ہے ظلم و استبداد کی، اس کو جاری رکھنے کے سلسلے میں یا ان مجبوریوں کی بنا پر جو صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے اس کو پاکستان پر تھوپ کر جو ہے ایک جنگ مسلط کرنا اور ایک جنگی صورتحال مسلط کرنا، یہ یقیناً غیر ذمہ واری ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں امریکہ کی اس خواہش کا کہ ذمہ واری کا مظاہرہ کر کے اس صورتحال سے نجات حاصل کی جائے۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر آپ بطور سفیر ایکٹیو ہیں ادھر، جو پالیسی سرکلز ہیں ان کی رائے کیا ہے پاکستانی ریسپانس کے حوالے سے؟ پاکستان نے کہا کہ جی آپ نیوٹرل تحقیقات کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، کنڈیم بھی کیا۔ جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اکانومسٹ ہو، بلومبرگ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، وہ تو یہی بات کر رہا ہے کہ بھارت کو ثبوت سامنے لانے چاہیے، مگر جو پالیسی سرکلز ہیں وہ واشنگٹن میں اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے، جو یہاں پہ ہیں پالیسی سرکلز یا پالیسی ساز ادارے، ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قانون یا بین الاقوامی جو ایک روایت ہے بین الاقوامی تعلقات کی، وہ اس قسم کی کسی بھی صورتحال میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ بغیر ثبوت کسی پر الزام دھرنے کے بجائے جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس کا ثبوت سامنے لایا جائے۔ لیکن بھارت کے پاس لاقانونیت کی ایک تاریخ ہے، اب بھی جو وہ اس صورتحال کے اندر بھی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں یا وہ جو کہنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر اور غیر قانونی طور پر، اس کے اندر غیر قانونی نقطہ جو ہے وہ خاصا توجہ طلب ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سنتاس معاہدے سے روگردانی کریں گے۔ تو ان کا ہر عمل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ لاقانونیت کی طرف اور علاقائی تسلط کے اوپر جو ہے ہیجمنی جسے کہتے ہیں، اس قسم کا ایک رویہ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں شاید پورے خطے میں۔ لیکن یہاں یہ نقطہ اہم ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دو جوہری صلاحیت رکھنے والے ملکوں کے مابین اس قسم کی کسی مہم جوئی کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے ذمہ وارانہ رویے کی توقع کی جا رہی ہے، ذمہ وارانہ رویے کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تو خاص طور پر یہ خواہش ہے کہ علاقائی امن کے فروغ میں
ہم اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کی ایک خاص جہت پر ہم جو ہے اس وقت کار فرما ہیں، رواں دواں ہیں، اور ہم کسی قسم کی ہمسائیگی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کشیدگی ہم جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری پوری توجہ جو ہے وہ اپنی معاشی صلاحیت کو بہتر بنانے پہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہے کہ پاکستان تو خود سب سے بڑا شکار ملک ہے دہشت گردی سے متعلق جو کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے۔ عبید صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ پھر جو امریکہ میں اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرسوں یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ سیکریٹری خارجہ بات کریں گے، پھر کل بات کی بھی گئی پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی، مگر کیا امریکہ میں یہ فیلنگ ہے نہیں کہ یہ دونوں ممالک جنگ کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان نے بھی کہا کہ جب تعاون کے لیے تیار ہے مگر دنیا کردار ادا کرے، کیونکہ بھارت کے عزائم ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ کا بھی نیوز ویک میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں جس طریقے سے انہوں نے مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک میں کیا ہے، تو کیا وہاں پر یہ اس وقت فیلنگ ہے نہیں کہ یہ ممالک آگے بڑھیں گے، یا پھر بھارت کئی قدم آگے بڑھ کے کوئی جنگ کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ توقع تو یہی ہے کہ ذمہ وارانہ رویے کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس کا اعلیٰ ترین سطح پہ سیکرٹری خارجہ کے توسط سے اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اور یہاں میں بھی بطور سفیر جن لوگوں سے مل رہا ہوں وہ بھی اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس صورتحال کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ تو توقع تو کسی بھی مہذب معاشرے میں امریکہ سمیت یہی ہوگی کہ دنیا کے کسی خطے میں اور خاص کر اس خطے میں جہاں جوہری صلاحیت موجود ہے، جنگ کی طرف کوئی بھی پیش قدمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس قسم کے جو رویے کا مظاہرہ نہ صرف یہ کہ بھارتی میڈیا کر رہا ہے بلکہ ان کی پوری لیڈرشپ کر رہی ہے، اور جس طرح وہ اکسا رہے ہیں نہ صرف اپنے معاشرے کو بلکہ اپنی فوج کو اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے سامنے جس قسم کا ایک ڈھونڈا ڈرامہ رچا کر وہ جس طرف لے جانے کی صورتحال کو کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ اس میں پاکستان بار بار یہ وضاحت کر چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ کل ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان یہ بات واضح ہے کہ ہم نے عزت اور وقار کے لیے بنایا تھا، اور اس کا ہم ہر قیمت پر ہر صورت میں جو ہے تحفظ کریں گے۔ اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ظاہر ہے کہ جو رسپانس جو سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے وزیر اعظم مودی وہ نہیں آئی صدر ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم مودی کے اچھے تعلقات ہیں بلکہ بھارتی لابی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے واشنگٹن میں، تو کیا اس وقت تک وہ سپورٹ نہ ملنا وہ لابی نہیں کام کر پا رہی ہے، یا اس وقت اس واقعے کے بعد پاکستان کے رسپانس کی وجہ سے بھارت کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی، یا بھارت کے اپنا جو بھارت نے رسپانس دیا اس وجہ سے سپورٹ نہیں ملی ابھی تک؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی ذمہ وار معاشرے میں، جیسا کہ امریکی معاشرہ ایک نہ صرف ذمہ وار معاشرہ ہے بلکہ امریکہ کی بین الاقوامی طور پر ایک پری ایمیننٹ ایک نمایاں حیثیت ہے، عالمی امن کے سلسلے میں ایک کردار ہے، تو اس موقع پر ان کا وہ کردار جہاں وہ دنیا کے ہر خطے میں یقیناً امن کو برقرار رکھنا چاہیں گے، وہ شاید زیادہ اہم ہے کسی بھی ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سے، اور اسی کی توقع بھی کی جانا چاہیے، کیونکہ دنیا اس وقت کسی بھی مزید جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور خاص کر ایک ایسے خطے میں جہاں پہ جوہری صلاحیت موجود ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی کسی بھی مہم جوئی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ جنگ شروع ہو جائے گی، جیسے کہ کل کہا گیا ہمارے جو وزیر خارجہ اور DG/ISPR کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں، کہ پھر اگر شروع وہ کریں گے تو پھر یہ ہم طے کریں گے کہ پھر یہ کس طرف جائے گی، اور اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔